إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی جو ایک آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر ایک بہت بڑا جو احسان کیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہارے درمیان میں سے، تمہیں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. تمہارے ہی درمیان میں سے ایک شخص کو نبوت عطا کی، رسول بنایا، مبعوث فرمایا. پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے درمیان میں سے نکالا. آپ انسان تھے. اگر آپ فرشتے ہوتے تو ایک آدمی یہ عذر پیش کر سکتا تھا کہ فرشتہ جو ہوتا ہے اس کی حاجتیں، اس کی ضرورتیں، اس کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، اس کو کھانا پینا یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. اگر ہماری طرح کوئی انسان ہوتا تو ہم اس کی اقتداء اور پیروی کرتے. پیروی اور اقتداء کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہماری طرح ہو. تو اللہ رب العالمین نے پہلا احسان یہ کیا کہ نسل انسانی میں سے رسول بنایا. اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ہی طرح ہے، جسے بھوک بھی لگتی ہے، جو کھاتا بھی ہے، جس نے شادی بیاہ بھی کی، جس کو اپنی اولادیں بھی تھی، درد اور تکلیف کی شدت کا احساس بھی جسے ہوتا ہے، مخالفتوں کے طوفان سے بھی جو گزرا، جس نے حصول رزق کے لیے تجارت اور کوششیں بھی کی. یعنی ساری انسانی زندگی میں جو عوامل اور جو چیزیں آتی ہیں وہ تمام چیزوں سے وہ گزر کر کے کامیاب ترین زندگی اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری. اب دنیا میں کوئی شخص یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھ کو اولادیں تھیں، مجھ کو کاروبار کرنا تھا، میرے پیچھے بہت سارے مسائل تھے. ان تمام مسائل کے جلوں میں اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق زندگی گزار کر کے اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. تمہارے درمیان میں سے رسول بھیجا. رسول کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے کلام کی آیتیں تمہارے درمیان تلاوت کرتے.
یعنی تم تک کے اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانا. وَيُزَكِّيهِمْ کتاب ہی والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ. اور اس تلاوت کے ذریعے تمہارا تزکیہ یعنی صفائی کرتے ہیں. یعنی معاشرے کے اندر جو بھی خرابیاں اور خامیاں ہیں، جو اخلاقی گراوٹیں تمہارے اندر آ چکی ہے، جو معاشی طور سے، گھریلو اعتبار سے جو خرابیاں تمہارے اندر آ گئی ہے، اس کو صاف کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تزکیہ کرتے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آدمی پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ مبعوث کیے گئے، یہاں کتنی برائیاں تھیں، کتنی خامیاں تھیں. اللہ کے نبی نے ان لوگوں کا تزکیہ کیا تو کیسے صاف اور شفاف ہو گئے. اگر صرف اشارے بیان کیے جائیں کہ عقیدے کی تباہی اور بربادی کا یہ عالم تھا، اتنا خراب عقیدہ تھا ان لوگوں کا کہ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی تاریخ اسلام کے اندر لکھتے ہیں کہ 300 سے زائد بت تو کعبۃ اللہ میں تھے. فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے. اللہ کے نبی نے وہ مورتیاں جو تھیں لکڑی سے ٹوچ کر کے گرائی کہ یہ شرک سے پاک تھے. یہ لوگ جب کسی بھی کام کرنا چاہتے تو ہر کام کے لیے ان کا ایک معبود تھا. کوئی اولاد کا دینے والا، کوئی بارش کا برسانے والا، کوئی صحت دینے والا، کوئی تجارت میں برکت دینے والا، کوئی میدان جنگ میں کام آنے والا. مختلف مواقع کے لیے مختلف معبود بنا رکھے تھے. جب یہ لوگ سفر میں نکلتے تو آٹے کے بت بنا کر رکھتے اور اسی کی پوجا کرتے. اور یہ بھی چیز تاریخ میں موجود ہے کہ جب آٹا ختم ہو جاتا تو اسی کو گھول کر کے کھا بھی لیا کرتے تھے. اپنے ہاتھوں سے بت کو تراشتے. یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا. جب کوئی کام کرنا چاہتے تو شگون نکالا کرتے تھے. شگون جانور کو دوڑاتے، اگر وہ دائیں طرف دوڑ جاتا، بائیں طرف دوڑ جاتا تو اس مناسبت سے کام کو شروع کرتے کہ دائیں طرف دوڑا ہے تو کام ہو جائے گا، بائیں طرف دوڑا ہے تو کام نہیں ہوگا. شگون تھا. تیر چلایا کرتے تھے. یہ اس قسم کی بدعقیدگیاں تھی. سورج اور چاند گرہن میں لگتا تو کہتے تھے کسی بڑے آدمی کی موت ہوئی ہے. ساری بدعقیدگیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی عقیدے کے معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا صاف شفاف عقیدہ دیا. ہر قسم کا نفع اور نقصان کا مالک اکیلے اللہ کو ماننے لگے. اس کے بعد آپ صحابہ کرام کی زندگی میں ایک واقعہ نہیں پائیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا، کسی اور کی سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. اگر بیماری ہے تو اللہ سے شفا مانگو. اگر رزق نہیں ہے تو اس رزاق سے مانگو، وہ عطا کرے گا. صحت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کو دینے والا ہے. تمام معبودان باطل کا انکار کر کے ایک اللہ کا اقرار. ان لوگوں کے معاملات، اخلاقیات تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ تنہائی میں کیے ہوئے گناہ مجلسوں میں بیان کیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد ایسا اللہ کے نبی نے تزکیہ کیا ان لوگوں کا کہ حضرت یہ بڑے مشہور صحابی ہیں کہ ان کا اسود نام غالباً، ان کا مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے طاقتور تھے. اتنی طاقت تھی کہ زمانہ جاہلیت میں گھوڑے کی ٹانگوں کو باندھ دیا کرتے تھے دونوں، اور اس کو کاندھے پر رکھ کر دیوار پھاند جاتے. اتنی طاقت اللہ نے دی تھی. جب یہ ایمان لائے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس طاقت کا بھی اسلام کے لیے استعمال کرو. یہی ہے ایمان کہ آدمی کے پاس جو صلاحیت، جو قوت، جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے، اس نعمت کا غلط استعمال نہ کرے، صحیح استعمال. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اللہ نے طاقت دی ہے ظلم کو روکنے، مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے. اللہ نے زبان دیا ہے، اللہ نے عزت دی ہے. جس چیز کی صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا جائز استعمال کرے. ذہانت دی ہے تو اس سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں. اللہ نے کامیاب تاجر بنایا ہے، کم سے کم قیمت میں مال خرید لیتا ہے اور اچھے سے اچھے مارکیٹ میں فروخت کر دیتا ہے. تو لوگوں کا مال لے کر گبن نہ کرے اور دھوکہ دھڑی نہ کرے، بلکہ اس تجارت سے فائدہ اٹھائے، اور اگر کسی اور کی رہبری اور رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ کرے. یعنی جو صلاحیتیں ہیں اس کا صحیح استعمال. حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا جو ایمان لانے کی بنیاد پر مشرکین مکہ کی قید میں ہیں صحابہ، انہیں چھڑا کر لاؤ. تو یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں قیدی کو چھڑانے کے لیے ایک مرتبہ رات میں مکہ میں داخل ہوا. میں جب مکہ میں داخل ہوا تو ایک خاتون جس کی میری زمانہ جاہلیت میں آشنائی تھی،
تعلقات تھے. اس نے جب دیکھا تو کہا مرثد اور رات گزارتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرثد اسلام قبول کر چکا ہے, میں مسلمان ہو چکا ہوں, اب میں اپنی نفسانی جنسی خواہش کو بھی اپنی مرضی سے نہیں استعمال کرتا, اللہ نے جہاں اجازت دی ہے میری بیوی کے پاس, میں مسلمان ہو چکا ہوں. یہ ایک جملہ پورے کردار کو واضح کرتا ہے, ایک جملہ, یہ معمولی چیز نہیں ہے. تزکیہ اللہ کے نبی نے کیا. وہ کہتی ہے سوچ لو میں لوگوں کو جگا کر کے بلا لوں گی. کہا پرواہ نہیں. اس نے آواز دی لوگوں کو. حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قیدی کو لے کر کے نکل گیا تھا, میں لے کر دوڑا اور ایک مقام پر چھپ گیا. وہ لوگ پیشاب کر رہے تھے, مجھ کو تلاش کر رہے تھے, پیشاب کر رہے تھے تو اس کے چھینٹے میرے اوپر پڑ رہے تھے. یہ جسمانی جو نجاست تھی, گندگی تھی, وہ کوئی بات نہیں, وہ صاف ہو جاتی ہے, لیکن روح بالکل صاف تھی. اور اس کے بعد پھر میں اپنی قیدی کو لے کر کے چلا. یہ اخلاقی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل, نبوت سے قبل کسی کا مال ظلماً غصب کر لینا ان کے ہاں عام بات تھی. بڑا مشہور واقعہ حلف الفضول کا کہ ایک آدمی سے مال خریدا ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد ٹال مٹول کرتا رہا, پریشان ہو گیا وہ تاجر. جیسے ہمارے یہاں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد نہیں دیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ نہ دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, بلکہ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جا جیسے وصولنا ہے وصول لے. یہ جو جملہ کہہ دیتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس نے تو وصولنا ہے. اگر آپ یہاں نہ دو گے تو روز محشر آپ کی نیکیاں موج کر لے جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا میں تم کو مفلس و قلاش کو بتاؤ کون ہے مفلس و قلاش. لوگوں نے کہا جس کے پاس مال نہیں ہے. کہا یہ تو دنیا کا آپ بتا رہے. حقیقی مفلس وہ ہے روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, ہر سال عمرہ, ہر سال. اللہ توفیق دے, بالکل کرنا چاہیے. رمضان مبارک میں اگر آدمی عمرہ کرے تو حج کا ثواب ہے, لیکن دوسروں کے حقوق کو غصب کر کے نہیں, رشتہ داروں کو محروم رکھ کر نہیں. کہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار تڑپ رہا ہے, رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, بچوں کے لیے لباس نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرے. معمولی چیزیں نہیں ہیں. خیر, اللہ کے نبی نے کہا خوب نیکیاں لے کر آئے گا. مسجد میں اذان سے پہلے الحمدللہ بڑی اچھی چیز ہے, پہنچے گا. نوافل سنن کی کثرت. لیکن ہوگا یہ کہ جب روز محشر کھڑا ہوگا تو نیکیوں کا انبار پہاڑ ہوگا. وہاں اللہ کے نبی نے کہا کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا, کسی کا حق نہ مارنا, کیونکہ قیامت کے روز اگر کسی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہوگی تو دونوں کو اللہ کھڑا کرے گا. اس حدیث پر ذرا غور کرے آدمی. بکری کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ اپنا معافی الضمیر ادا کر سکے, لیکن اس روز ایسا انصاف ہوگا کہ نہیں بولنے والے جانور کو بھی انصاف ملے گا, تو بولنے والے انسان محروم رہیں گے. وہ تو اپنا مدعا رکھے گا اس خالق ارض و سما کے سامنے جو ایک ذرے کے برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا جہاں. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ سینگ والی بکری جو ہوگی, بے سینگ والی بکری کو سینگ دی جائے گی, ایک سینگ مارے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا. خیر, لوگ آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ اس نے میرا مال غصب کیا, اس نے مجھ کو دھوکہ دیا, اس نے مجھ پر ظلم کیا, مجھ کو گالی دی, ساری چیزیں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو اس کی نیکیاں دینا شروع کرو. نیکیاں دینا شروع کر دیں گے, حتیٰ کہ ہوگا کہ نیکیاں ختم ہو جائے گی لیکن قطار کھڑی رہے گی. اب اس کے بعد اللہ حکم دے گا کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو. حقوق العباد بڑی اہم چیز ہے. حقوق اللہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اللہ جبار قہار ہے, چاہے سزا دے ہوئے غفور الرحیم ہے, چاہے معاف کر دے ہوئے. حقوق العباد کے معاملے میں ایک قدم بندہ آگے نہیں بڑھا سکے گا, ایک قدم. اس لیے معاملات کو بالکل صاف رکھنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی غزوہ بدر میں ہے, میدان جنگ میں ہے, سب سیدھی کر رہے ہیں. ایک صحابی کو لکڑی سے آپ کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ, اشارے سے, آپ کے ہاتھ میں کمان تھی, کہتے ہیں کہ جس کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو بدلہ لے لے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ کو آپ نے جو کمان سے کیا تو چبا, بدلہ لوں گا, مجھ کو بدلہ چاہیے. صحابہ حیرت زدہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے بدلہ لے لو. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے بدن پر چادر نہیں تھی,
یعنی سیدھے بدن پر آپ نے لگایا تھا. آپ اپنا چادر مبارک ہٹائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹاتے ہیں, وہ لپٹ جاتے ہیں, بدن کو بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میدان جنگ میں ہیں, نہ جانے اب یہاں سے گھر واپسی ہو نہ ہو. اے اللہ کے نبی اس موقع کو کیسے کہ ضائع کر دیں. معاملات اس قدر صاف اور شفاف آدمی کو رکھنا ہے, بالکل صاف اور شفاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آتا تو آپ پوچھتے کسی کا کچھ لینا دینا ہے؟ اگر ہے تو کوئی ذمہ لیتا ہے تو ٹھیک, اور جب آپ کے پاس مال آنے لگا تو آپ خود ذمہ لے لیتے تھے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. پھر اس کے بعد لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جانے شروع ہو جائیں گے, حتیٰ کہ گناہوں کا پہاڑ. یہ ہے مفلس و قلاش شخص. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تزکیہ کیا صحابہ کرام کا. آپ کا کام تھا تزکیہ کرنا, صفائی کرنا. آپ کی پوری تعلیمات یہی ہے کہ انسان کا تزکیہ اور صفائی ہو جائے, ہمارے اندر جو اخلاقی جو خرابیاں ہیں وہ ہم سے دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مبعوث کیا. یزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل انتہائی حکیم ذات کی تعلیم, اللہ رب العالمین کی نازل کردہ تعلیم ہے. اس لیے جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو مسائل سے, جو ہم مشکلات سے دوچار ہیں, اس سے بچیں گے, اور آسانیاں اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل فرمایا ہے. الدین یسر, دین بالکل آسان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے, تکلیف نہیں. آج ہمارے جو مسائل ہیں, اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمارے مسائل کا اگر ایک جملے میں جواب دیا جائے تو ان مسائل کی بنیادی وجہ دین پر, اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل کا نہ ہونا. ایک جملے میں اگر جواب دیا جائے, اگر اس کے مطابق ہو تو ہمارے مسائل حل ہوں گے, ہماری مشکلات ختم ہوگی. زندگی کے جس شعبے میں ہم غور کریں, سیاست کے میدان میں غور کریں, قیادت کے میدان میں غور کریں, ہمارے قائدین کیسے ہیں. سیاست کے میدان میں ہمارا نقطہ نظر, غیروں نے ایک نعرہ دیا تھا سیاست اور مذہب الگ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلی مرتبہ یہ نعرہ نکلا تو اس پر اس وقت ایک مفصل مضمون لکھا, اور افسوس مسلمان وہ نعرہ جو غیروں کا ہے, اصل میں ہوا یہ کہ یورپ وغیرہ میں جو دو فرقے تھے عیسائیوں کے, پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک, ان لوگوں میں جو جنگیں ہوئے تھے, ان لوگوں نے جنگوں کے بعد ایک دوسرے کے کلیسا اور عبادت گاہوں میں گھوڑے باندھے. جیسے ہمارے یہاں مسجد تو ہے لیکن اب دوسرے کی مسجد ہے تو توڑ دو, قرآن تک پھینک دیا گیا, مسجد سے نکال دو. ہمارے یہاں بھی تعصب کی بنیاد پر کچھ لوگوں میں یہ چیز ہے, مساجد توڑی جاتی ہے. آئے دن خبریں ابھی چلتی ہے, بالکل قریب کی خبر ہے, تلنگانہ میں اہل حدیث مسجد جا کر کے توڑ دی گئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکے. ایک آدمی اگر مسجد میں آتا ہے, ابھی وہ جو اختلافی مسائل ہیں میں اس سے ہٹ کر ایک گفتگو کر رہا ہوں. ایک مسجد میں ایک شخص اگر آئے گا تو کیا کرے گا؟ نیت باندھے گا تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور پڑھے گا کیا؟ رکوع اور سجود میں اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرے گا, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے کیا کرے گا؟ پیشانیاں چھین لیتے ہو تم اس زمین سے جہاں اللہ کے نام پر سجدہ ہونا ہے. کم بڑا ظلم نہیں ہے؟ وصافی خراب ہے, اللہ کا واضح اعلان ہے ان کے لیے خرابی ہے. خیر, تو یہ ہوا جب وہاں یورپ میں تو مذہب سے لوگوں کو نفرت ہونے لگی. اب وہاں پادریوں کا بادشاہوں کے دور میں چلتا تھا, تو ان لوگوں نے مذہب کو بچانے کے لیے ایک نعرہ لگایا کہ مذہب اور سیاست الگ ہے, کیونکہ مذہبی تعلیمات کو اگر وہ پیش کرتے تو سیاست داں اور موجودہ دور میں حکومت چلانا مذہب کو لے کر کے ان کے لیے ممکن نہیں تھا. یہ ان کی کمی اور خامی تھی جو یہ نعرہ دیا. اسلام کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر اسلام کے اوپر آدمی عمل کرتا ہے سیاست میں تو معاملہ یہ ہے کہ مفہوم پورا تبدیل کر دیا. خلیفۃ المسلمین نہیں, خادم المسلمین بن گئے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرنے, یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ اور نابینا بوڑھی خاتون کے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں تم میں جو سب سے کمزور ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور, اور جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ سب سے زیادہ کمزور. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتا تھا چند قیرات کے بدلے. لوگوں نے کہا یہ کہا تھوڑا سا دماغ میں پیدا ہو رہا تھا کہ میں امیر المومنین ہوں، اس کے لیے یہ جملہ کہا. پیمن لگے ہوئے ہیں کپڑوں پر، ایک عورت آ کر کے پکڑ لیتی ہے، انصاف مانگتی ہے، پورا انصاف دیتی ہے. کتنے واقعات ہیں. یہ خادم المسلمین جتنا بڑا اتنا زیادہ جواب دے. یہ ہمارے یہاں جو خامیاں آئی ہیں ہر جگہ، گھریلو زندگی میں ہم دیکھیں، گھریلو میں زندگی میں ہمارے جو مسائل ہیں اس کے وجوہات اور اسباب کیا ہیں. ہم نے سیاست میں مذہب کو رکھا، قیادت کے لیے کون شخص چاہیے، اس کا کچھ معیار بنایا ہے یا نہیں شریعت نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. کیا واقعی وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے؟ ایک آدمی کو ٹیچر لگانے ڈونیشن دے دیا، اس کو پڑھانے کا ڈھنگ ہو نہ ہو. آج ہمارے تعلیمی ادارے کیوں تباہی اور بربادی کے دہانے پر گئے ہوئے ہیں؟ رشوت خوری کے مراکز بنے ہوئے ہیں. غیروں کی بات جانے دیجیے، ہم اپنے خود جائزہ لیں، محاسبہ کریں ہم اپنا خود. اللہ ان سے سوال کرے گا، پوچھے گا، ہر شخص سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو اپنی ذمہ داری کس قدر ادا کرتا تھا. ایک شخص گھر میں ہے، باپ ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، اپنے بچوں کو حقوق ادا کر رہا ہے. ایک بچہ جو زیادہ کما رہا ہے اس سے زیادہ محبت ہے، جو زیادہ تعلیم حاصل کر لیا اس کی زیادہ اہمیت ہے. اللہ رزاق ہے، کسی کو کم رزق کو دیتا ہے، کسی کو زیادہ رزق کو دیتا ہے. اس نے ایسا رکھا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا ایک بھائی معذور ہے، یعنی بہت کم کماتا ہے، کام نہیں کر پاتا ہے، اس کا بوجھ پورا میرے اوپر ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسی کے ذریعے تم کو رزق دیا جاتا ہے، تیرے رزق میں ڈال دیا جاتا ہے اس کا رزق کو. نفع تجھ کو تو اللہ دیتا ہے، رزق کو بھی وہی رزاق دیتا ہے، اور اس کا ثواب تو جو اس کے اوپر خرچ کرتا ہے. تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم کو رزق کو دیا جاتا ہے، معمولی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے یہاں گھر میں بہو ہے، ساس کا معاملہ ہے. ایک بہو کے ساتھ خود محبت سے پیش آئے گی اور دوسرے کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. کسی کی محبت میں ہم اپنی آخرت خراب کریں، کسی کی نفرت میں ہم اپنے آخرت خراب کریں. وہ بہو جو ساس کے ساتھ مل کر دوسری دیورانی یا جٹھانیوں کا حساب کتاب کر رہی ہے، وہ اپنی ساس کی آخرت سے کھلواڑ کر رہی ہے. کسی کی محبت ہو، رویہ کی وجہ سے ہم کو اپنی آخرت نہیں خراب کرنا ہے. یہ ہمارے گھریلوں میں جو مسائل ہیں، ہم خطبہ مسنونہ کے بعد وقت نکاح کے وقت جو آیتیں تلاوت کرتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ گئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو صاف اور سیدھی بات کہو. خطبہ نکاح میں 3 آیتیں جو تلاوت کی جاتی ہے، اس میں 4 مقامات پر اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ہے. اس لیے کہ ہم جو معاملات کر رہے ہیں اس میں ہم کو اللہ کو جواب دینا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا نکاح آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان. اس لیے نکاح کر کے اپنے ایمان کو مکمل کرو، اپنے ایمان کو مکمل کرو. نکاح کے بھی سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ میں کہوں گا، لیکن یہ چیز کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو صاف اور سیدھی بات کرو. اب یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی آیت ہے. ہمارے یہاں گھروں میں کیا ہوتا ہے، دیورانی اور جیٹھانی میں کچھ معاملہ کھٹا میٹھا ہے تو اب اپنے بچے کو مار رہی ہے، تو بہت شریر ہے، تو بہت نالائق ہے، تو ایسی ہے، تو ایسی ہے. جیٹھانی کو بھی سمجھ رہا ہے کہ حساب میرا برابر ہو رہا ہے، مگر کوٹ رہی ہے اپنے بچے کو اور بول رہی ہے اور سنا رہی ہے اس کو. اب وہ اگر کہے تو کہے گی میں تو اپنے بچے کو کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صاف اور سیدھی بات کہو. کبھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو بخادب ان سے اور سنا ان کو رہیں، ان کو بھی سمجھ رہا ہے کہ پورا کے پورا حساب مجھ سے برابر ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، صاف اور سیدھی. یہ ٹیڑھی تباڑی یہ سب نہیں ہے شریعت میں. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم، تمہاری مغفرت فرما دے گا. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. نکاح کا معاملہ، نکاح کے معاملے میں کہ نکاح اگر اس ایک روایت کے اوپر مسلمان عمل کرے، اس ایک روایت پر، ہمارے یہاں اصلاح معاشرہ کی بہت بڑی بڑی تحریکیں کھڑی کی جاتی ہے. سب سے پہلی چیز نکاح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل ترین کر دو. کتنا آسان نکاح تھا اللہ کے نبی کے دور میں. ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کر لیجیے. اللہ کے نبی نے کہا مجھ کو حاجت نہیں ہے. کھڑی رہی. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول مجھ کو حاجت ہے، میرا نکاح کر دیجیے.
آپ نے کہا ٹھیک ہے، دونوں سے رضامندی پوچھی. اس کے بعد ارشاد فرمایا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی. کہا جاؤ جا کے گھر کے تلاش کرو، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے دیکھ لو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں، بس ایک چادر ہے جو میں پہنا ہوا ہوں. کہا جب یہ اتار کر دے دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ کہا اچھا کچھ قرآن یاد ہے؟ اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائی، یہ صحابہ کرام تھے. کہا ہاں 2 سورتیں یاد ہیں قرآن کی. کچھ نہیں تھا گھر میں، بینک بیلنس کچھ نہیں تھا، سینے میں 2 سورتیں تھیں. دوسری روایت کے الفاظ ہیں سورہ بقرہ اور آل عمران ان کو یاد تھی. سب سے بڑی سورت قرآن کی سورہ بقرہ ہے جو 2.5 پارے کی ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران جو ہے وہ دونوں سورتیں ان کو یاد تھی. کہا یہ تم اپنی اہلیہ کو یاد کرا دینا، یہی نکاح تمہارا. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا مجھ کو نکاح کرنا ہے آپ سے. کہا ٹھیک ہے، بس وہیں پر نکاح ہو گیا. دوسرے طور اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. کہا یہ زردی ایک خاص قسم کی خوشبو عرب لگایا کرتے تھے، ہمارے یہاں جہالت اس کی جگہ ہلدی لے آئے جس میں بدبو ہوتی ہے. کلر وغیرہ کے لیے آپ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کھل جائے، لیکن اس میں بدعقیدگی کیا ہے؟ اب وہ لگا رہے ہیں تو پھر وہ لیمو باندھ رہے ہیں. کیوں؟ بولے شیطان کا حملہ نہیں ہوگا. شیطانی کا تو حملہ ہوا جو لیمو باندھا. شیطان وہی تو کیا تمہارے ساتھ کہ تم کو اللہ بچانے والا ہے، یہ چھڑوا دیا. اور مجھ کو بڑی حیرت ہوتی ہے یہ لیمو جو لوگ لٹکاتے ہیں اور مرچا. میں بیان کر چکا، ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، ایک جگہ ٹول ناکے پر گاڑی رکی تو ایک آیا تو مرچا اور لیمو تھا، تو وہ لے کر کے آیا. بولے یہ لو. کہا کس لیے؟ بولے ٹانگ لو گاڑی میں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. میں نے کہا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کٹتا ہے، پھٹتا ہے، مرتا ہے، یہی ہوتا ہے نا آدمی، کٹنا پھٹنا ہوتا ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا یہ دونوں چیزیں جو ہے لیمو یا مرچ بنا کاٹے کوئی کھاتا ہے دنیا میں؟ جو خود کٹنے سے نہیں بچ سکتے دوسروں کو بچائیں گے. تو میرا چہرہ دیکھا، اس کو سمجھ گیا کہ یہاں معاملہ جمے گا نہیں، آگے بڑھ گیا. عقیدے کی چیز ہے، بچانے والی ذات عبداللہ ابن مسعود اللہ کی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو دیکھا تعویذ بندھا ہے، کہتی ہیں کہ گڑ رہا تھا، جب سے باندھا اچھی ہو گئی. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فلاں سے اچھے ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود نے بڑا پیارا جواب دیا، عقیدہ کھول دیا. کہا وہ شیطان ہے جو تم کو کچوکے لگاتا ہے، تم نے شرک کر لیا، ہٹ گیا، اس کا کام ختم. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فلاں کے در پہ گئے تو اچھے ہوئے، اس کا تو کام تھا اللہ کے در سے ہٹا کر بندوں کے در پر لے جا کر شرک کروانا. وہ کامیاب ہو گیا، وہ کیوں رہے گا؟ اگر جا کر اچھے ہوئے تو تم اپنے عقیدے کے اوپر غور کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور میں. وہ تو کام ختم ہو گیا تو اس کو ہٹ نہیں ہے شیطان کو جو لگا ہوا تھا آپ سے. خیر، تو کتنا آسان تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ نے پوچھا نکاح کیا ہے؟ کہا کہا ولیمہ کر لو، چاہے ایک بکری ہی کاٹ لو چلے گا، لیکن ولیمہ کر لو. آپ نے ولیمہ کر لیا. نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نکاح جو ہے سنت ہے. یہ جو ہمارے یہاں خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں اسلام میں یہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس کے فتح کے وقت گئے تو دیکھا ایک پادری کو، ہمارے یہاں بھی ہے نا پیدل جا رہے ہیں کسی بندے کی بازار وغیرہ پہ. یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہے، تکلیف والی چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے نبی ایک مرتبہ سفر میں تھے، رمضان المبارک کا مہینہ، آپ نے کہا روزہ افطار کر لو. ایک مقام پر گئے، بھیڑ تھی. ایک صحابی روزہ رکھے ہوئے تھے، کچھ لوگ اس کو پنکھا جھل رہے ہیں، کچھ لوگ پانی ڈال رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اللہ تم کو آسانی دینا چاہتا ہے، اذیت نہیں، تکلیف نہیں. ایک آدمی کو دیکھا ناک میں رسی ڈالے ہوئے تھا اور ایک آدمی پکڑ کر چل رہا تھا اور پیدل چل رہا ہے اور پیر میں تکلیف. کہا یہ کیا؟ کہا ایسے ہی حج کرنے کی نیت مانگی. کہا سوار ہو جاؤ. یہ سب چیزیں نہیں ہیں اسلام میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. نکاح سنت ہے. بعض حالات میں سلف نے لکھا ہے فرض ہے. اگر ایک آدمی کے پاس مال ہے، صحت ہے، جسمانی فٹنس ہے، وہ صلاحیت جو عورت کو رکھنے والی ہے اور عمر ہے، اور وہ نکاح نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر فرض ہے نکاح کرنا. بے نکاح نہیں رہ سکتا. نفقہ ہے، سکنا ہے، صحت ہے، وہ صلاحیت موجود ہے جنسی پوری، اس کے اوپر فرض ہے نکاح کرنا، وہ نہیں رہ سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک پادری ٹنگا ہوا تھا، سوکھ کر کانٹا مینار پر. کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہے. کہا اللہ تیرا بے پناہ کرم رب العالمین، تو نے
ایسی اذیت کچھ بھی نہیں دی. اتنا پیارا دین دیا اللہ. بیوی میں رہو, بچوں میں رہو, بالکل مطمئن زندگی گزارو. نکاح, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ جب نکاح کا ارادہ کرتے ہیں تو خواتین میں 4 چیزیں دیکھتے ہیں. 4 چیزیں میں نے کہا نا, ہمارے یہاں اصلاح معاشرہ کی بڑی بڑی تحریکیں لوگ کھڑی کرتے ہیں. اس ایک حدیث کے اوپر ہم عمل کر لیں میں معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. ایک حدیث پر. ہر حدیث جو ہے اصلاح معاشرہ ہے, اس کی بنیاد ہے. اللہ کے نبی نے کہا آدمی اپنے حسن و جمال دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ مال کتنا ہے, حصہ کتنا لائے گی, پھر اس کے بعد دیکھتا ہے خاندان کتنی بڑی ہے, پھر اس کے بعد دیکھتا ہے دینداری. تم دینداری دیکھو. ہمارے یہاں تو رشتہ نکاح جب شروع ہوتا ہے تو پہلے تو کچھ دن چلتا رہتا ہے. اگر لڑکی اللہ نے کچھ اچھی شکل و صورت کی دیکھ دی تو پھر رشتہ ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے. کبھی کبھی تو لڑکیوں کی عمر بڑھا دیتے ہیں والدین. اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی دیندار لڑکا تمہارے یہاں نکاح کا پیغام دے تو اس کی دینداری دیکھ کر کے اس پیغام کو قبول کرنا, ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے, آزمائش میں, فتنے میں. معیار دینداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, اور صحابہ اور تابعین میں دینداری معیار تھی. ہمارے یہاں نہ جانے کیا کیا دیکھا جاتا ہے. عمر, اور اس کی عمر 28 سال ہے لڑکے کی, لڑکی کی 22 سال 20 سال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی حضرت کلثوم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ تو آپ بالکل آخری دہے میں خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صرف اس لیے کہ رشتہ ہو جائے اس کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی 11 سال کی عمر. اٹھائیے آپ, ایسے بے شمار واقعات ملیں گے. ان لوگوں کے یہاں مزاج دینداری تھی. سعید بن مسیب, ان کے لڑکے کا رشتہ آیا, وقت کے خلیفہ ولید عبد الملک بن مروان اپنے لڑکے کا رشتہ دیا. آپ نے نہیں قبول کیا. آپ کا ایک شاگرد تھا, 2-3 روز غائب ہوا, پوچھا کہاں تھے, کہا میری اہلیہ کی وفات ہو گئی. بڑا نیک. آپ نے کہا پھر تمہارے بچے ہیں, ضرورتیں ہیں, نکاح کر لو. کہا مجھ کو ابھی, کہا میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں. کیسی تھی وہ جانتے ہیں؟ خوبصورت, حسین ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا تھا. اب نکاح کر دیا. اب رات کو لے کر کے خود اپنی بیٹی کو گئے, کہا جب نکاح کر لیا تو اپنی زوج کے ساتھ رہو. گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا, اندھیرا تھا, یہ غربت تھی. گھر میں چھوڑ دیا. اب دوسرے دن یہ اٹھے جانے لگے تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ اہلیہ نے پوچھا. کہا استاد محترم سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین تھے, حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. کہا جتنی روایتیں میرے والد بیان کرتے ہیں سب مجھ کو یاد ہے, مجھ سے پڑھ لینا. یہ تربیت تھی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کر رہے ہیں, معمولی چیزیں نہیں. ہمارے یہاں سب سے پہلے حسن و جمال دیکھتے ہیں لوگ. حسن و جمال یہ کتنی دیر کی چیز ہے, کتنی دیر کی. اچھا لڑکا کیسا ہے یا نہیں, حالانکہ اس کو خود اگر تولنے لگ جائے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے, مگر ایک معیار ہم نے بنا کر رکھا ہے. حالانکہ اس کی ضرورت بمشکل 15-20 منٹ و آدھا گھنٹہ ہے حسن و جمال کی. باقی پورا معاملہ اخلاقیات اور معاملہ فہمی میں چلتا ہے. معیار ہم نے کیا بنایا. اس سے پہلے ایک چیز ہے, رشتہ جب دیکھنا شروع کرتے ہیں, اگر کئی دن تک دیکھ رہے ہیں اور کہیں اچھا رشتہ آیا, ان کو نہیں سمجھ میں آیا, ان کو نہیں سمجھ میں آیا, بار بار رشتہ ٹوٹ رہا ہے, تو پھر کسی جھڑ بھوکوے کے پاس پہنچیں گے کہ کچھ ہے. اس کو بھی گاہک مل جاتا ہے. ایک تمہارے خاندان میں ایک سانولے کلر کی درمیانی قد کی تھوڑی سی صحت مند عورت 4-5 تو نکل ہی جاتی ہے. اب جس سے تھوڑا کھٹا مٹا معاملہ ہے ادھر دماغ چلا جاتا ہے, اسی نے کچھ کر دیا. عقیدہ دین نہیں ہے. ذرا سا سوچئے, اگر اللہ نے کسی کے بیٹی کا کھانا آپ کے گھر میں لکھا ہے, آپ کے بیٹے سے نکاح ہو جائے گا, تو دوسرے دن اس کا رزق آپ کے یہاں ہے. اس رزاق نے جس دن آپ کی پلیٹ میں اس کا کھانا لکھا ہے, کوئی جھڑ پکوا روک پائے گا؟ روک سکے گا؟ ہے کسی کی طاقت؟ عقیدہ نہیں ہے, پہنچ گئے. اگر نہیں لگ رہا ہے رشتہ تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, نبی کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی, ہم لوگ کس طرف جاتے ہیں, مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بخاری مسلم کی روایت ہے,
اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے مانگ ہے ضرورت مند، اس سے مانگیے کہ اللہ اچھے رشتے کو بھیجتے رب العالمین کیا مجھ کو وہاں تک پہنچا دے، مانگیے اس سے، ساری رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ لیکن اب جھڑ پھکوا بولتا ہے یہ رکاوٹ، جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ میں ساری رکاوٹوں کو دور کر تیرے مسائل حل کروں گا اور تیری مشکلات کو دور کروں گا، وہ سچا وعدہ کرنے والا، اللہ سے سچا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ وہ نہیں۔ خیر بات ذرا سا طویل ہو جائے گی۔ اب اس کے آگے بڑھ گئے، حسن و جمال سے آگے تو پھر مال، ترکہ میں بہت مال لائے گی، عقیدے کی چیز یہاں پر بھی آ گئی۔ اگر آپ کے بیٹے کی عمر 40 سال کی رہے گی اور اگر اس کے اللہ تعالیٰ نے مقدر میں 20 پلاٹ، 50 لاکھ روپیہ کیش، کئی مکانات اور یہ تمام چیزیں رکھی ہے، تو کیا آپ کی بیوی، آپ کی بہو لے کر آئے گی جبھی رہے گا کیا؟ وہ تو خود بھی محنت کرے گا تو اتنا ہی رہے گا، اس سے بڑھے گا نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا ماتھے کا لکھا مٹ جاتا ہے مقدر کا نہیں، اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے، آپ دروازہ بند کر لو گے تو چھت توڑ کر آئے گا، وہ اس کو ملے گا۔ وہ رزاق پرندے کو چونچ دیتا ہے تو دانہ پہلے بیچتا ہے، اس پر بھروسہ۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، موت ہونے لگی، بچوں کو بلا کر کہتے ہیں ایک ایک دینار، کہا میں نے تم کو دین دیا ہے، دین سے محروم نہیں رکھا ہے۔ 1 سال بعد ان کے لڑکے نے ایک جہاد کے موقع پر 200 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقے کیے۔ پڑھیے تاریخ سے، ہزاروں دینار غلام وہ لوگ صدقہ کیا کرتے تھے، اللہ نے اتنی مال میں برکت دی۔ یہ معیار نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں تو ترکے بھی بڑے مسائل ہیں، ترکے کے بہت بڑے مسائل ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن حقوق کو ادا کرنا، دے دینا، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس میں، بہت، وہ ایک الگ عنوان ہے مستقل۔ خیر اس کے بعد مال کے بعد پھر اس کے بعد حسب نسب، خاندان کیسا ہے، بڑے خاندان کی ہے یا نہیں ہے، اس کا کردار کیا ہے یہ دیکھیے۔ ابو لہب اللہ کے نبی کا چچا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب، حضرت نوح کا بیٹا تھا، ایمان نہیں لایا، حضرت نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، خاندان۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا دینداری۔ میں نے کہا اس ایک روایت پر آدمی عمل کرے اصلاح معاشرہ ہو جائے گا، بس یہ بات کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا دینداری دیکھو، اگر ہم دیندار بہو لے کر آئیں گے، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہو ڈھونڈنے جاتے ہیں تو سینہ پرونا جانتی ہے، کھانا پکانا جانتی ہے، کتنا پڑھی ہے، کم سے کم 7ویں تو پڑھی ہونا چاہیے، کم سے کم SSC ہو، کم سے کم گریجویٹ ہو، کچھ نہ کچھ ہم نے پیمانہ بنایا ہے۔ لیکن کیا ہم نے دینی پیمانہ بنایا ہے؟ کم سے کم 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، کم سے کم روزانہ 1 رکوع پڑھتی ہے، کم سے کم کبھی مہینہ 15 دن میں رات میں اللہ کی جناب میں سجدہ ریز ہو کر کے توبہ اور استغفار کر لیتی ہے، اللہ کی جناب میں تہجد پڑھتی ہے، کم سے کم کچھ معیار بنایا۔ ابھی ایک بالکل تازہ خبر بتا رہا ہوں، تازہ، عورتوں بچیوں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے جسم میں روح ڈالتا ہے۔ 5 یا 6 مہینے کا بچہ اگر پیٹ میں ہے، پیٹ میں، اور اگر وہ کوئی خاص قسم کی موسیقی سنتی ہے تو بچہ پیدا ہو جائے، اور اگر وہ رو رہا ہے وہی موسیقی لگائیں تو بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ یعنی آواز، باہر کی آواز کے اثرات بچہ قبول کرتا ہے۔ اب اماں اگر تلاوت کرنے والی رہے گی سوتے وقت تو سورہ ملک پڑھنے والی، یہ بچہ جب آپ سورہ ملک پڑھو گے چپ ہو جائے گا۔ ماں کے صوتیہ اثرات، آواز کے اثرات پیٹ میں سے قبول کرتا ہے۔ گود تو بہت دیر کی بات ہے۔ آپ جو بہو لے کر آئے ہو یہ آپ کی نسل کا مدرسہ ہے، تربیت ہوگی۔ سب سے زیادہ تربیت کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں، والدین، ماں اور باپ سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم بچوں کو کیا سکھاتے رہتے ہیں۔ باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر موبائل آیا، اٹھایا اس نے، اب 4 سال کا ایک بچہ کھیل رہا ہے وہیں پر، موبائل اٹھایا، ہلو ہاں، ارے بازار میں ہوں، بچہ سر اٹھا کر دیتا ہے، والد صاحب تو گھر میں چیئر پہ بیٹھے اور کہہ رہے ہیں بازار میں، مطلب جھوٹ بولنے میں کوئی کبات نہیں۔ ہم نے سکھا دیا، ہم کو سمجھا بھی نہیں بچے کو، ہم نے تعلیم دے دی۔ یہ سب وہ جس گود میں پرورش پائے گا وہ گود کیسی ہے جو ہم لے کر آ رہے ہیں، بڑی اہم چیز ہے، سب سے اہم۔ اگر ہم دیندار لڑکی تلاش کرنے لگے، مارکیٹ میں جس مال کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی کمپنیاں پروڈکٹ تیار کرتی ہے۔
دیندار بچیاں ہمارا معاشرہ تلاش کرنے لگے، آدمی خود اپنی بچیوں کو دیندار بنائے گا۔ اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے ایک حدیث پر عمل، اور بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں دین کو کتنا رکھا۔ تنقید، لوگوں کے اوپر الزامات ڈالنا، اس کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے مطابق کتنا کر رہے ہیں۔ یہی تزکیہ ہے، یہی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نقاد نہیں، مصلح تھے۔ ہمارے یہاں لوگ داعی نہیں مناظر ہیں، نقاد ہیں، مصلح نہیں، جبکہ ہم مصلح ہیں اور داعی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین، بڑی کمزوریاں ہیں الہ العالمین، بڑی تساہلی اور غفلت ہے رب العالمین، اللہ تیری نازل کردہ ہدایت اور تیرے نازل کردہ احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تیری رضا اور خوشنودی اور تیرے نازل کردہ احکامات پر نظر ہو رب العالمین۔ الہ العالمین، اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، گناہوں میں اور ہم میں دوری پیدا فرما۔ اللہ نیکیوں سے محبت پیدا فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دلوں میں نفرت پیدا فرما رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔